واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس نمبر 123 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ مجھ سے بہتر اور کون آپ کو یہ باتیں بتا سکتا ہے؟ فاروق نے کہا، یہاں سے آپ پیش قدمی کریں گے تو تھوڑی دور جا کر صحرا آ جائے گا، اس سے آگے اس قدر سرسبز و شاداب اور خوشنما علاقہ آ جائے گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ نیل کے کنارے پر ایک شہر دنین آباد ہے جو بڑا مضبوط قلعہ بند شہر ہے۔ اس کے بالکل قریب دریا کا گھاٹ ہے جہاں کشتیاں بھی کھڑی رہتی ہیں اور درمیانی درجے کے بادبانی جہاز بھی ہیں۔ فرعونوں نے اپنے زمانے میں اس شہر کو اپنا دارالحکومت بھی بنایا تھا۔ دراصل مصر کا دفاعی نظام یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کی جرات اور آپ کے جذبے کا بڑا ہی سخت امتحان انہی قلعوں پر ہوگا۔ جنگی نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو میں یہ کہنے کی جرات کروں گا کہ آپ کے ساتھ جو لشکر ہے اس کی تعداد بہت کم ہے۔ اس قلعے کے اندر جو رومی فوج ہے اس کی تعداد آپ کے لشکر سے بہت زیادہ ہے۔ اس قلعے میں اور آگے آنے والے ہر قلعے میں جو رومی فوج ہے اس میں ایک ایسی کمزوری ہے جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، وہ یہ کہ اس فوج پر آپ کا ایسا رعب طاری ہے کہ جب آپ کی فوج سے نعرے بلند ہوتے ہیں تو رومی فوج کے ہر سپاہی کے چہرے پر خوف اور بزدلی کا تاثر آ جاتا ہے۔ آپ نے بلبیس فتح کیا ہے، اس فتح میں آپ کے ہاتھ ایک اتنا بڑا قلعہ بند شہر اور بے شمار مال غنیمت ہی نہیں آیا بلکہ آپ کی فوج ایک دہشت بن کر رومی فوج پر طاری ہو گئی ہے۔ وہ جو رومی فوج بلبیس سے بھاگ گئی ہے وہ جہاں بھی جائے گی وہاں آپ کا رعب طاری کرتی جائے گی۔ مختصر یہ کہ جو جذبہ آپ کے لشکر میں ہے وہ رومی فوج میں نہیں۔ دنین کے جنوب میں چند میل دور بابلیون کا بہت بڑا قلعہ بند شہر ہے۔ میں آپ کو پورے خلوص سے مشورہ دیتا ہوں کہ اس قلعے کو سر کرنے کے لیے یہ لشکر نہ لے جائیں کیونکہ یہ بہت ہی کم ہے اور شہر کے اندر اتنی زیادہ فوج ہے کہ اس نے باہر آ کر آپ کے لشکر پر حملہ کر دیا تو آپ کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ اس قلعے کی دیواروں پر پتھر پھینکنے والی منجنیقیں بھی نصب ہیں، یہ آپ کے لشکر کو بہت نقصان پہنچائیں گی۔ اس قلعے کی دیواریں بہت ہی چوڑی اور پتریلی ہے، ان میں آپ شگاف نہیں ڈال سکیں گے۔ یہ فرعونوں کا تعمیر کیا ہوا قلعہ ہے جسے رومیوں نے آ کر اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ رومی اسے ناقابل تسخیر قرار دیتے ہیں جو غلط نہیں۔ دریا کے پار فیوم ایک اور قلعہ بند شہر ہے، یہ بھی مضبوطی کے لحاظ سے کچھ کم نہیں۔ جب تک آپ دنین اور بابلیون کو فتح نہ کر لیں آپ فیوم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے کیونکہ آپ سیدھے چلے جائیں گے تو بابلیون کے اندر کتنی فوج ہے جس کا کچھ حصہ فیوم کا محاصرہ توڑنے کے لیے آپ پر عقب سے حملہ کر دے گا۔ اگر آپ کو کمک مل جائے تو پھر آپ بابلیون تک کا خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ ان تمام علاقے کی اہمیت کا اندازہ اس سے کریں کہ فرعونوں کے اہرام اسی علاقے میں ہیں اور ابو الہول کا مجسمہ بھی اسی علاقے میں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جس نے یہ وسیع و عریض علاقہ لے لیا اس نے پورا مصر فتح کر لیا۔ ہمیں مکوکس اور اترابون نے اچھی طرح ذہن نشین کرا دیا تھا کہ آمدنین بابلیون اور فیوم تک اگر مسلمان پہنچ گئے تو یہ رومیوں کے لیے زندگی اور موت کی جنگ ہوگی، اگر رومی ہار گئے تو ان کا مصر میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور ہرقل نے شام سے نکلتے وقت کہا تھا، اے ملک شام الوداع، اب ہم کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ اگر آپ یہ جنگ جیت گئے تو ہرقل مصر کے ساحل پر کھڑا ہو کر یہی الفاظ کہے گا، الوداع مصر، اب ہم کبھی یہاں نہیں آ سکیں گے۔ عمر بن عاص فاروق کی یہ تفصیلات غور سے سنتے رہے اور کچھ سوال بھی کرتے گئے۔ اس طرح اس علاقے کا بڑا ہی واضح اور شفاف نقشہ ان کے سامنے آ گیا۔ پھر انہوں نے فاروق سے پوچھا کہ قبطی عیسائیوں کا رویہ کیا ہے اور کیا ایسا امکان موجود ہے کہ وہ ہرقل کے خلاف بغاوت کر دیں گے؟ کبھی ان پر بھروسہ نہ کریں، فاروق نے کہا۔ یہ صحیح ہے کہ قبطی عیسائی جنگ کے دوران رومی فوج کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، لیکن بنیامین بڑا دانشمند اور دراندیش آدمی ہے۔ وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اس نے ہرقل کو ناراض کر دیا اور فتح اس کی ہوئی تو مصر میں کسی قبطی عیسائی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کے علاوہ ہرقل کا بنایا ہوا اسقف اعظم قیرس بھی بڑا دانشمند اور ہوشیار آدمی ہے، وہ ایسی چال چلے گا کہ قبطی عیسائیوں کو اپنا گرویدہ بنا لے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قیرس اور بنیامین کی سیاست بازی کو سمجھیں اور قبطیوں پر بھروسہ نہ کریں، بھروسہ اسی لشکر پر کریں جو اس وقت آپ کے پاس ہے۔ یہ تھوڑا ہے خواہ زیادہ ہے، یہ آپ کی اپنی طاقت ہے، یہی آپ کے کام آئے۔ معزز ناظرین، مدینہ سے چلی ہوئی کمک ابھی تک عمرو بن عاص تک نہیں پہنچی تھی۔ عمرو بن عاص نے بلبیس کی فتح کی پہلی ہی رات امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام پیغام لکھوا کر کہ انہوں نے ایک اور قلعہ فتح کر لیا ہے اور اب کمک کے بغیر
بغیر آگے ایک قدم بھی اٹھانا ایسے خطرے میں کود جانے کے مترادف ہوگا جس میں پورے لشکر کی ہلاکت کا امکان زیادہ ہے۔ قاصد کو مدینہ کے لیے دوڑا دیا تھا۔ ان کو ابھی یہ اطلاع نہیں ملی تھی کہ کمک مدینہ سے چل پڑی ہے۔ اگلے روز نماز فجر کے بعد عمرو بن عاص نے اپنے نائب سالاروں اور ان سے چھوٹے عہدے داروں کو بلایا۔ یہ ایک اہم اجلاس تھا۔ میرے رفیقو، عمرو بن عاص نے کہا، مجھے احساس ہے کہ میں تم سب کو بڑے امتحان میں ڈال رہا ہوں، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ اپنے لشکر کی جسمانی حالت کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کے باوجود میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں سے ہمیں فوراً پیش قدمی کرنی چاہیے اور ہم آگے آنے والے کسی قلعے کو محاصرے میں لے لیں۔ ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی یہ بھی سوچ رہا ہو کہ مصر پر فوج کشی کے مخالفین، جن میں بزرگ صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، کہا تھا کہ میں اندھا دھند خطروں میں کود پڑتا ہوں اور میں پورے لشکر کو کسی انجان خطرے میں ڈال کر مروا دوں گا۔ میرے مخالفین نے غلط نہیں کہا تھا، لیکن میں اندھا دھند کوئی خطرہ قبول نہیں کرتا۔ میں سوچ سمجھ کر اور ہر پہلو کو سامنے رکھ کر خطرے میں داخل ہوا کرتا ہوں۔ اے سپہ سالار، ایک سالار نے کہا، اس وقت ہمارا سامنا ان مخالفین سے نہیں جو مصر پر حملے کے خلاف تھے، ہمارا سامنا رومی فوج سے ہے جو آگے آنے والے قلعوں میں موجود ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اس دشمن کی بات کریں؟ تو نے میرے دل سے بوجھ اتار دیا ہے میرے رفیق، عمرو بن عاص نے کہا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ رومی فوج کو دم لینے اور سستانے کی مہلت نہ دی جائے۔ اگر ہم یہیں بیٹھے کمک کا انتظار کرتے رہے تو رومیوں کو یہ تاثر ملے گا کہ ہم آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہے اور ہم قلیل تعداد ہونے کی وجہ سے کثیر تعداد رومی فوج سے خائف ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم یہاں بیٹھے رہے تو کسی بھی وقت رومی فوج آ کر بلبیس کو محاصرے میں لے لے گی اور ہمارے لیے رسد رک جائے گی۔ یہ سوچ لو کہ رومی فوج کے لیے پیچھے ہٹنے کو پورا مصر پڑا ہے، مگر ہم مات کھا گئے تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، نہ کہیں پناہ ملے گی۔ میں رومی فوج پر اپنے لشکر کی دہشت اور اس کا رعب برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اتنا بھی تاثر نہیں دینا چاہتا کہ ہم تھک گئے ہیں اور کچھ دن سستا کر اگلا قدم اٹھائیں گے۔ کیا ہمیں کمک کی توقع رکھنی چاہیے یا نہیں؟ ایک سالار نے پوچھا۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 124 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔